अस्सलाम वालेकुम। अयाज अहमद के साथ हम फिर आपके साथ एक नई वीडियो में हाजिर हैं। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से आज इशा पढ़ने का हमारा जो है वो अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी कि आज हमने इशा की नमाज़ पढ़ी। साथ साथ सर हमज़ा से मुलाकात हुई जो कि यहाँ के अल महद इस्लामी के नायब हैं, नाज़िम हैं और माशाल्लाह मुफ्ती हैं और आलिम भी हैं और काफ़ी माशाल्लाह उल्म हासिल किया हुआ है। तो आज हमने सोचा कि एक सवाल और जवाब का एक सेशन स्टार्ट किया जाए सर हमज़ा की मौजूदगी में। यहाँ पर इनके शागिर्द भी बैठे हुए हैं, ज़रा कैमरा दिखा दें। ये शागिर्द माशाल्लाह जो यहाँ पर ज़ेर तालीम है, कुछ जो है हाफिज़ कुरान की तालीम हासिल कर रहे हैं, कुछ जो है तजवीद पढ़ रहे हैं, कुछ दीनी उलूम हासिल कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ शोबाजात के ये शागिर्द हैं। आज हम इन्हीं के मन में कुछ सवालात हैं। ये सवालात जानने से पहले हम जनाब शेख हमज़ा फ़ारूक से मुलाकात करेंगे और उनसे पहले दुआ सलाम करते हैं, फिर उसके बाद आगाज़ करेंगे हम सवाल जवाब का सिलसिला। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आज जैसा कि अल्लाह ने शर्फ बख्शा आज हम यहाँ आपके मदरसे में आए हैं तो सोचा है कि सवाल जवाब का सिलसिला रखते हैं। आपके शागिर्दों के मन में कुछ सवालात हैं, तो पहले तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें अपने मदरसे का, अपनी मस्जिद का और अपना ख़ुद का। जी मैं हमज़ा फ़ारूक नाज़िम मदरसा अल महद इस्लामी मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो ये मदरसा जामिया मस्जिद अली इब्न अबी तालिब उर्दू नगर मलीर के अंदर है, वाक़ है। तो मकसद यहाँ पर हम लोग यहाँ पे शोबाजात काफ़ी हैं, शोबा हिफ्ज़ नाज़रा और आलिम का कोर्स, इस तरीके से स्कूल है, सेंटर है, मुख्तलिफ ये प्रोजेक्ट है जिस पर काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फ़ज़ल से, फ़ज़ल व करम से। तो आज हमारे सीनियर जो टीचर हैं हमारे अल कुरान इक़रा स्कूल के, तो वो आज हमारे सामने आए हैं और वो व्लॉग की शक्ल में आज बच्चों के सामने जो है वो सवाल जवाब की नशिस्त इंशाल्लाह होगी, वो आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कि और ये सवाल जवाब का होना बड़ा ज़रूरी ताकि और सुनने वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको जो है ना सवाल जवाब का के बारे में मालूमात हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये हमारे बहुत ही प्यारे शागिर्द जिनका नाम अब्दुल्ला है, आज इनके मन में क्या सवाल है जो ये सवाल सर हमज़ा से पूछना चाहते हैं। तो बेटा ये बताइए कि आप कौन सा सवाल पूछना चाहते हैं शेख हमज़ा फ़ारूक साहब से? मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि शिर्क क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल किया है अब्दुल्ला ने कि शिर्क क्या है, तो इसको मुख्तसरन ज़रा बता दीजिए बच्चों कि शिर्क क्या है। शिर्क ये है कि अल्लाह ताला के साथ इबादत में, मामलात में, सिफ़ात में किसी और को शरीक करना, यानी कि अल्लाह ताला का जो हक़ है वो किसी और को देना। कि हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, हम अल्लाह ताला की इबादत के बजाय किसी और की इबादत करते हैं, किसी को और को मानते हैं, तो ये शिर्क है। इसके बारे में कुरान कह रहा है कि अगर जिसने शिर्क किया तो उसकी माफ़ी। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक हम सबको शिर्क जैसी बुरी चीज़ से महफूज रखे। दूसरा सवाल अपने दूसरे शागिर्द से करना चाहेंगे। सबसे पहले आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? जी आप कौन सा सवाल करना चाहेंगे? अल्लाह ताला दिल के राज़ों को कैसे जानता है? बहुत अच्छा सवाल करा है कि अल्लाह ताला दिल के राज़ों। जी सवाल यह है कि अल्लाह ताला दिल के राज़ों को कैसे जानता है। आप ये देखें कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन जो नॉलेज और इस्लाम, जो हम इस्लाम के बारे में जान सकते हैं, सबसे बेहतरीन चीज़ जो अल्लाह ताला ने जब इंसान को बनाया तो क्या चीज़ दी है? किताब, कुरान करीम। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। हम क्या हैं? हम दिलों के राज़ों को जानते हैं, हम इंसान के ख़यालों को जानते हैं। जब इंसान अपनी माँ के पेट में 4 महीने का होता है तो हम उसकी तकदीर, उसकी उम्र, अच्छा है, बुरा है, नेक है, बदबख्त, पूरी ज़िंदगी की समझने के कुंडली जो है वो अल्लाह ताला जो है ना वो लिख देते हैं, तकदीर लिख देते हैं कि ये कैसा होगा। तो अल्लाह ताला दिल के राज़ों को भी जानता है, जिसे कुरान में इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। एक और जगह पे कुरान कह रहा है कि मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा। अगर इस दुनिया में पूरे जहान में अगर दरख्त का पत्ता भी गिरता है तो वो अल्लाह के इल्म में होता है। बेशक वो समंदर की तह में और वो पहाड़ों के अंदर जो गार हैं उसके अंदर चींटी की आहट को भी अल्लाह ताला सुनता है। वो सातों आसमान में होते हैं लेकिन उसकी कुदरत, उसकी सिफ़ात, उसके मामलात वो ढकी छुपी नहीं, वो हर चीज़ पर कादिर है। इन्नहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब आपने जवाब दिया है। दूसरे तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। माशाल्लाह ये हमारे बहुत ही प्यारे शागिर्द हैं, इनका मुझे नाम नहीं पता लेकिन नाम जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका इसमें गिरामी?
عبد السبحان. عبد السبحان, کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ سر حمزہ سے؟ سوال کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ کی فضیلت کیا ہے؟ الحمدللہ کی کیا فضیلت ہے؟ جی سر, الحمدللہ کی فضیلت بچے نے سوال کیا ہے. بالکل بالکل. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور پوری کائنات اس کے لیے بنائی, نہیں آسمان بنایا, دنیا, اور دنیا جہان کی ہر ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے. لیکن انسان, اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا شمار کریں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ گن نہیں سکتے, اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے بیٹھے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کیونکہ اتنی زیادہ نعمت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر بندہ, سب سے افضل دعا کیا ہے؟ الحمدللہ. سب سے افضل کلمہ کیا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. جہاں انسان اپنی زبان سے الحمدللہ کہتا ہے, الحمدللہ کا مطلب تمام تعریفیں اس کائنات خالق ملک, تمام تعریفیں, تسبیحات, تعریفات اللہ وحدہ لا شریک لہ, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے تعریف کا حق ادا کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت ہی خوب, ماشاءاللہ آپ نے جواب دیا ہے. اب اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. اچھا جی, ہم ماشاءاللہ دوسرے شاگرد کی طرف آئے ہیں سوال جواب کے سلسلے میں. اچھا جی, ہم نئے دوسرے شاگرد کی طرف جاتے ہیں تاکہ ان کے دل میں کیا سوال ہے جو یہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم, آپ کا نام, محمد شہید. آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ کا سوال بتائیے کہ آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جہنم میں کون سی چیز لے جائے گی؟ ٹھیک ہے, ان کا سوال ہے کہ جہنم میں لے جانے والی کون سی چیز ہے یا کون سے اعمال ایسے جس کو اگر کوئی کرتا تو جہنم میں جائے گا. اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم میں لے جانے والے کون سے عوامل ہیں یا پھر کون سی چیزیں؟ جی, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہے ہیں جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی سوال کریں گے جہنمی سے کہ تمہیں وہ کون سی ایسی چیز لے کر آ گئی, ما سلککم فی سقر, تمہیں کون سی ایسی چیز لے کر آ گئی جس سے تم جہنم میں آ گئے. تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے جس کی وجہ سے جہنم ہمیں رسید. اللہ اکبر, مطلب بے نمازی جو ہے, نماز, اس لیے نماز بہت ضروری ہے, بہت ضروری. اللہ پاک ہم سب کو 5 وقتہ نماز کی توفیق عطا فرمائے. اچھا جی, اب ہم دوسرے سوال کی طرف رواں دواں ہیں. السلام علیکم, آپ کا نام, محمد حسن. آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ جی, میرا سوال یہ ہے کہ دل کا سیاہ ہونا کیا ہے؟ ماشاءاللہ, بہت اچھا سوال کیا ہے سر انہوں نے. ان کا سوال ہے کہ دل کا سیاہ ہونا کیا ہے. جی, اس کے بارے میں قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں. جی, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, کہ ہم نے ان کے دلوں پر اور ان کی آنکھوں پر اور ان کی کانوں پر پردہ لگا دی, مہر لگا دی. مطلب کیا ہے, وہ ان کی آنکھیں تو ہیں لیکن وہ ہدایت کو دیکھ نہیں سکتے. ان کے بظاہر وہ سنتے تو ہیں لیکن حق بات کو وہ سنتے نہیں ہیں. بظاہر ان کا دل دھڑکتا تو ہے لیکن اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے غافل ہے. تو وہ لوگ جو گناہ کرتے رہتے ہیں اور دین کی طرف نہیں آتے, ہدایت کی طرف نہیں آتے, بھلائی کی طرف نہیں آتے, اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں, کالک آ جاتی ہے ان پہ, اور پھر ان کو ہدایت کی بات اور اللہ اور اس کے رسول کی بات واضح اور سمجھ میں نہیں آتی. اور ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 3 لگاتار جمعہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایک سیاہ نقطہ ڈال دیتا ہے, جس سے یعنی کہ اب جو ہے وہ اس کے آہستہ آہستہ دل سیاہ ہوتا رہے گا اور اس کے گناہ بڑھتے جائیں گے اور وہ اللہ اس کے رسول کی ہدایت نیکی سے ہٹتا جائے گا, کنارہ. ماشاءاللہ, بہت بخوبی آپ نے اس کا جواب دیا خوبصورتی کے ساتھ. آگے بڑھتے ہیں دوسرے سوال کی جانب. السلام علیکم, آپ کا نام, محمد ذیشان. اپنا سوال بتائیے. نماز کا شرک کیا ہے؟ نماز کا شرک کیا ہے؟ جی سر, نماز کا شرک کیا ہے؟ نماز کا شرک یہ ہے کہ جب انسان ریاکاری میں, سب سے بڑی پہلی بات یہ ہے انما الاعمال بالنیات, کہ 3 لوگ, اس بارے میں یہ تھوڑی وضاحت لمبی ہو جائے گی, 3 لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے. کون لوگ؟ ایک قاری قرآن ہوگا, ایک شہید ہوگا اور ایک سخی ہوگا. ان 3 لوگوں نے اعمال تو بہت رتبے مقام والے کیے ہیں لیکن یہ سب سے پہلے جہنم میں ہیں. کیوں؟ ان تینوں کے اعمال میں اللہ کی رضایت, الہیت, خشیت اور خوشو خضو نہیں تھا. یہ ان 3 لوگوں نے جو کام کیے تھے, ریاکاری, شرک, لوگوں کے دکھاوے کے لیے کرے, اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرے, تو اس لیے انہوں نے
ان کو جہنم میں ڈالا گیا. تو یہاں پہ نماز ہو رہی ہے. وہ لوگ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور قرآن کہہ رہا ہے یراؤن الناس, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ نماز پڑھتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہے نا ان کی نماز فرشتے کیا کرتے ہیں, ان کی نماز لے کر انہی کے منہ پہ مار دی جاتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے, تم اپنے پاس ہی رکھو یہ دنیا داری کے لیے. تو ایسی نماز قابل قبول ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے. آمین. اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں. آخری سوال جو ہے ہم اپنے اس شاگرد سے کرنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا آپ کا نام, عبدالاحد. آپ کا سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ بچے جہنم میں جائیں گے یا نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے سر. انہوں نے سوال کیا ہے کہ کیا بچے جہنم میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے. دیکھیے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر قلم اٹھا ہوا, یعنی کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی. ایک بچے جو معصوم ہیں, جو عمر کو نہیں پہنچے, جو بالغ کو نہیں پہنچے. تو یہاں پہ یہ بات ہوتی ہے کہ جو بندہ بالغ ہوئے تو اس کے بعد پھر اس کے اعمال جب وہ کرتا ہے, ویسے اگر بچہ کیا نام ہے نیک عمل جتنے بھی کرے گا اس کا ثواب لکھا جائے گا, لیکن جو برے اعمال کرے گا اس کا جو ہے نا وہ اس کی سزا نہیں لکھی جائے گی, بشرط یہ ہے کہ جب تک بالغ نہ ہو جائے. دوسری بات, پاگل آدمی جو شروع سے ہی نفسیاتی مجنون ہے, اللہ تعالیٰ اس سے جو ہے اپنا قلم اٹھایا ہوا ہے کہ وہ بندہ سمجھنے کے اللہ میں کی گائے چھوڑ دیا جائے. اور تیسرا سوتا ہوا انسان جب سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا قلم اٹھا دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں. ماشاءاللہ بہت اچھا ہمارا سیشن رہا سوال و جواب کا. امید کرتے ہیں کہ ننھے منھے شاگرد آپ لوگوں کو سوالوں کے جواب مل گئے. تو آپ لوگوں کو کیسا لگا آپ لوگوں کے سوالات جاننے کے بعد؟ بہت اچھا. تو آپ لوگ آج وعدہ کرتے ہیں کہ جو سوال جن کے آپ کو جوابات دیے گئے قرآن حدیث کی روشنی میں, تو آپ جو ہے وہ اس پر عمل کریں گے؟ بالکل عمل کریں گے. اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر جو قرآن حدیث کے بارے میں ہمارے سر نے ہمیں بتائیں, اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے. اور بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملے گا تو آپ کے ساتھ ایک اور سیشن کریں گے. جب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. ایک چھوٹا سا میسیج دے دیجیے کہ ہمارے جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کے لیے ایک چھوٹا سا میسیج دے دیں کہ ہمیں. میں یہ کہوں گا کہ اس پرفتن دور کے اندر جو ہے جہاں پہ لوگ بے حیائی اور فحاشی کا اڈا ہے میڈیا کے ذریعے اور ماحول کے ذریعے معاشرے کے ذریعے, تو وہاں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کی بات تبلیغ و اصلاحی, اور جو ہمارے جو چینل کا نام ہے مسیح و اسلام, اور اسی طریقے سے سر کا جو چینل ہے, تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا صدقہ جاری کے طور پر دین و اصلاحی کا جو ہے نا پیغام پہنچایا جائے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور اللہ جو ہے نا قرآن میں یہ واقعہ آیا کہ ان لوگوں پر کیا نام ہے عذاب ہونے والا تھا. تو فرشتے نے دیکھا کہ بھئی اللہ کے ایک بزرگ جو ہے وہ مسجد میں اللہ کر رہا, باقی سب لوگ جو ہے نا باہر گلی محلے والے سب بے حیائی و فحاشی کا انہوں نے کوئی حال نہیں چھوڑا. تو یہ اللہ اس بزرگ کا کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما دیں کہ اس بزرگ کو بھی اس اپنے عذاب میں لپٹا لو. کیوں؟ اس نے دین کی بات نہیں کری, خود اللہ کرتا لیکن دوسروں کو دین کی بات نہیں سکھائی, دوسروں کو تبلیغ نہیں کری. تو ہر انسان کا یہ فریضہ بنتا ہے, حق بنتا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز سیکھے, اس پر عمل کرے, پھر آگے تبلیغ کرے. تبلیغ واجب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہہ رہا ہے بلے کو انی والا آیا پہنچا دو. صرف ایک ہی آیت ہو, 2 آیت ہو, پہنچا دو. تو پہنچانے کا مقصد یہ ہے. اور ویور سے کیا نام ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں چینل کو اور آگے سے آگے بڑھائیں. یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہے, ہمارے لیے بھی صدقہ جاری ہے. کوئی آپ کی اس کلپ کے ذریعے جو آپ بھیج رہے ہیں اور ہم جو بھیج رہے ہیں, اگر ایک بندہ بھی راہ راست پر آ گیا تو نبی نے فرمایا حضرت علی کو کہیے تو میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. ماشاءاللہ بہت پیاری بات کہی سر آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ولاگ کے ساتھ. جب تک کے لیے ایاز احمد کو, سر حمزہ کو اور ہمارے ننھے منھے اسلامی بھائیوں کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. فی امان اللہ. خیال رکھیے گا. انشاءاللہ we'll be right back after a short time period with a new vlog. اللہ حافظ.